سیاسی معاملات میں جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے کا شور تو بہت سنا گیا ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس براہ راست کوئی شواہد یا سرکاری سطح پر معلومات دستیاب نہیں تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کے فیض آباد دھرنے کے پیچھے سابق DG/ISI جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر داخلہ احسن اقبال نے رابطہ کرنے پر کہا کہ ان کے پاس شواہد ہے اور نہ سرکاری سطح پر ایسی معلومات کے جس سے پتہ چلے کہ TLP کے 2017 میں فیض آباد کے مقام پر دھرنا کرانے میں جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کچھ واقعاتی شواہد ایسے تھے کہ TLP کے دھرنے میں سہولت کاری میں غیر معمولی مدد کی گئی تھی، لیکن فیض حمید کا نام لینا قیاس آرائی ہوگا۔ جنرل فیض حمید اس وقت میجر جنرل تھے اور DG/ISI کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ بحیثیت وزیر اعظم اس وقت ان کے پاس شواہد تھے اور نہ ایسی سرکاری رپورٹ کہ جس سے پتہ چلے کہ دھرنے کے پیچھے فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر حال ہی میں تشکیل دیے گئے کمیشن کی جانب سے انہیں بلایا گیا تو وہ جائیں گے اور جو بھی معلومات دستیاب ہوں گی وہ فراہم کریں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما کیس میں میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد شاہد خاقان عباسی نے ان کی جگہ نون لیگ کی حکومت اور وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال دھرنا ختم کرانے کے لیے براہ راست TLP کی قیادت سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے واقعہ یاد کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں فریقین کے درمیان رات دیر سے معاہدہ ہونے سے گھنٹوں قبل انہوں نے وزیر داخلہ سے بات کی اور انہیں بتایا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور چند سینئر پولیس افسران TLP کے ساتھ معاہدے پر دستخط کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگلی صبح وزیر داخلہ نے انہیں معاہدے کے حوالے سے بریفنگ دی اور کہا کہ TLP کے اصرار پر انہوں نے خود اور جنرل فیض نے حکومت کی طرف سے معاہدے پر دستخط کیے۔ عباسی نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ TLP کی قیادت ڈپٹی کمشنر اور پولیس افسران کے دستخط کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ رابطہ کرنے پر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے ان کے پاس سرکاری سطح پر ایسی معلومات نہیں تھی کہ دھرنے میں جنرل فیض کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کی اور اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی رائے تھی کہ جرنیل کو معاہدے پر دستخط نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود جنرل فیض TLP کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں شامل تھے تاکہ فیض آباد TLP کا دھرنا ختم کرایا جا سکے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ جنرل فیض کا اصرار تھا کہ اگر وہ بطور ضامن معاہدے میں شامل نہ ہوئے تو TLP والے معاہدہ قبول نہیں کریں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تحریر کردہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس تاثر کا حوالہ دیا تھا کہ ISI ایسے معاملات میں مداخلت کرتی ہے یا ملوث ہوتی ہے جن میں اس کا واسطہ نہیں، تاہم اس قیاس آرائی کو ختم نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں مزید کہا گیا تھا کہ ایئر مارشل اصغر خان کے کیس کے فیصلے کے مطابق سیاست، میڈیا اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ISI اور مسلح افواج کے ارکان کی شمولیت بند ہونا چاہیے تھی۔